السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ ذہنی دباؤ، بے چینی یا ڈپریشن کا شکار ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 ایسی قدرتی جڑی بوٹیوں کی جو انسان کے دماغ کو سکون دے سکتی ہیں اور ڈپریشن میں کمی لا سکتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں دماغی صحت کے لیے کتنی مفید ہو سکتی ہیں؟ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اور نمبر 1 پر جو جڑی بوٹی ہے وہ ایسی جڑی بوٹی ہے جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ نمبر 10 پہ جو ہے وہ ہے دار چینی۔ دار چینی ہمارے خون میں شامل شوگر یا گلوکوز کا جو لیول ہے اسے کنٹرول میں رکھتی ہے، اور اس سے انسان کا جو موڈ ہے مثبت رہتا ہے، دماغ چاق و چوبند رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ دار چینی استعمال کرنے کے لیے دار چینی کو چائے، دودھ یا کھانے میں پاؤڈر کی شکل میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے روز میری۔ روز میری کی چائے یا اس کا تیل بہترین ثابت ہوتا ہے یادداشت اور توجہ بڑھانے کے لیے، دماغی تھکن اور ذہنی الجھن کو کم کرنے کے لیے۔ ناظرین، نمبر 8 پہ ہے ہلدی۔ ہلدی ہماری روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو چائے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ انسان کو ڈپریشن اور نیند کی خرابی میں فائدہ پہنچاتی ہے، بہتری لاتی ہے اور دماغی سوزش کو کم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 پہ سرنجاں۔ سرنجا ایک جڑی بوٹی کا نام ہے کہ جو ڈپریشن کی ہلکی اور درمیانی علامات کو کم کرتی ہے، ڈوپامین جیسے دماغی کیمیکلز کو متوازن رکھتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور اہم ہے کہ آپ سرنجا کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیں۔ پھر ہے نمبر 6 پہ جنکو بلوبا۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو ہزاروں سال سے استعمال ہوتی آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ اس کے بارے میں کم جانتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہی ایسا ہے۔ یہ دماغ کی جو خون کی روانی ہے اس میں بہتری لاتی ہے، انسان کی توجہ، انسان کی یادداشت اور انسان کو فیصلہ سازی میں مدد دیتی ہے۔ خاص طور پہ عمر رسیدہ افراد میں ڈپریشن کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کو چائے میں ڈال کے یا پھر اس کو پاؤڈر کر کے کیپسول بنا کے اس صورت میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ادرک۔ یہ انسانی جسم میں سوزش کم کرتی ہے۔ سوزش دماغی دباؤ کا سبب بنتی ہے، دماغی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور موڈ کو بہتر کرتی ہے۔ ادرک ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کو کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے بابونا۔ نمبر 4 پہ بابونا۔ یہ نیند کو بہتر بناتی ہے، دماغ کو سکون دیتی ہے، ذہنی تھکاوٹ، ڈپریشن، بے چینی اور چڑچڑے پن میں کمی لاتی ہے۔ بابونا کا استعمال اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بابونا کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ نمبر 3 پہ ہے اُست خدوس۔ اُست خدوس پرسکون نیند فراہم کرتی ہے، بے چینی اور دماغی دباؤ میں مفید ہے۔ اُست خدوس کا تیل یہ مختلف تھراپیز جو ہیں جسمانی طور پہ ان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آپ مختلف معجونوں میں، مختلف عطری پھل میں سنتے ہوں گے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا تیل اگر سونگھا جائے تو انسان کو دماغی سکون فوری طور پہ مل جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے تلسی۔
تلسی کو مقدس ریحان بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تلسی ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ انسان اگر دماغی طور پہ الجھنوں کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، بے خوابی کا شکار ہے، تو یہ سکون لاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسانی جسم کی مدافعتی صلاحیت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ تلسی کے تازہ پتے چبائے جا سکتے ہیں یا پھر اسے چائے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سب سے اہم اور قدیم استعمال ہونے والی جڑی بوٹی، جسے کہا جاتا ہے اشوگندھا۔ اشوگندھا جو ہے، اس کے ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرنے میں اثرات بہت زبردست ہیں۔ نیند میں بہتری لاتی ہے، جسمانی تھکاوٹ کو کم کرتی ہے، ہارمونز کا لیول وہ ٹھیک رکھتی ہے، اور تو اور یہ انسانی جسم میں، انسانی ذہن میں جو تناؤ آتا ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اشوگندھا کا پاؤڈر دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، دن میں 1 یا 2 دفعہ، یعنی حسب ضرورت۔ تو یہ تھیں آج کی 10 جڑی بوٹیاں آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔